إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام ہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت ہی وہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. اور اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو راستہ اور طریقہ ہمیں بتایا ہے، اسی راستے اور طریقے پر ہم چلیں. اور وہ راستہ اور طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعہ جس کی نشر و اشاعت کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. اور رسول ہی وہ ذریعہ ہیں جس سے اللہ کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مرضی معلوم کی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بڑی جہالت میں تھے لوگ، بڑی وحشت و بربریت کا دور تھا، بد امنی اور بد نظمی کا دور تھا. اللہ کی نافرمانی، شرک و بدعات و خرافات سے یہ دنیا بھری ہوئی تھی. ہر طرف انارکی اور بے راہ روی، بد امنی، بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی. جتنی برائیاں تھیں وہ انسانیت کے اندر پیدا ہو چکی تھی. کوئی نظم و ضبط نہیں تھا.
جو بھی آدمی طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا کہ کنا نعبد الاصنام وناکل المیتہ ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف، کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پڑوسیوں کے مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقت والا ہوتا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ یہی ہمارا رویہ اور یہی ہمارا طریقہ تھا۔ تو ساری دنیا میں تقریباً یہی صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ نے ان کو صحیح راستہ بتایا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، عرب کے لوگ اکثریت ان پڑھوں کی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تہذیب و تمدن سے ان کا واسطہ نہیں تھا، ان پڑھوں میں اس نے ایک ان پڑھ کو رسول بنا کے بھیجا، انہی میں ایک رسول بنا کے بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت یعنی سنت بتاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعہ ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ جو بھی گندگی ان کے اندر ہے، سب سے بڑی گندگی شرک کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس کے بعد اخلاقی گندگیاں ہیں، زنا ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، یہ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ساری گندگیاں پائی جاتی تھیں، گندگیوں کا علاج کر دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے ہوئی سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، لیکن قرآن اور سنت کے ذریعہ ان کو ہدایت مل گئی، سیدھے راستے پر آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی چیز کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس چیز سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلے لوگ جو بگڑے ہوئے تھے کیسے سدھرے؟ قرآن و سنت۔ اور آج بھی جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوتا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبود ہیں، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیٹی دیتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی جنگوں میں کام آتا ہے، کوئی امن میں کام آتا ہے، وہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ ایک ہی معبود کی پوجا کرو، ایک ہی معبود کی عبادت کرو، ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان لوگوں نے اسلام کو اجنبی محسوس کیا، توحید کی آواز کو اجنبی محسوس کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک دور اور آ جائے گا کہ مسلمان کا جو اسلام ہے وہ غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو مسلمانوں میں بھی کبھی بھی آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہو، رکشے پہ جا رہے ہو، بس پہ جا رہے ہو، کسی کو ٹھوکر لگ گئی، کوئی بھی پریشانی ہو گئی تو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا خواجہ مدد، اے غوث پاک مدد کیجیے۔ اللہ کا نام نہیں نکلتا اس کی زبان سے، خواجہ کو بلاتا ہے، غوث کو بلاتا ہے، رسول اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کو نہیں بلاتا ہے۔ مصیبت میں اللہ اس کو یاد نہیں آتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کیا ہے، آج اس کو پریشانی ہوتی ہے ذرا بھی تو اس کا علاج کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔
اللہ کی طرف رجوع کرو، التجا کرو، بھاگو اللہ کی طرف، فروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ لیکن اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے باباؤں کی طرف بھاگتا ہے، پیروں کی طرف بھاگتا ہے، فقیروں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی اس سے تعویذ دکھاتا ہے، کبھی اس سے جھاڑ پھونک کراتا ہے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ایسے ہی اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ آپ بتائیے کہ کوئی صحابی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہوئی کہ صاحب جو ہے آپ فلاں کام جو کہتے ہو تو ہم کریں گے، لیکن فلاں کام جو کہتے ہو نہیں کریں گے؟ کوئی صحابی ایسا تھا کہ جو کہتا چلو نماز تو پڑھیں گے لیکن داڑھی نہیں رکھیں گے، چلو آپ کہتے ہیں روزہ رکھ لیں گے لیکن سود کھائے بغیر ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ کوئی ایسا تھا جو کہتا تھا کہ بھائی ہم جو ہے ٹھیک ہے آپ کے امتی ہیں، لیکن جو ہے اس شادی بیاہ میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی آپ جیسا کرتے ویسے ہی کریں؟ ارے کچھ تو ہمیں آزادی ہونی چاہیے، کچھ تو منورنجن کا موقع ملنا چاہیے۔ کوئی ایسا تھا کوئی صحابی کہ ہر صحابی نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی۔ شروع میں ایسے تھے لوگ کہ کچھ ان کو پرابلم ہوتی تھی، کچھ جھجک ہوتی تھی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والو ایسا نہیں چلے گا کہ جو تمہارے سمجھ میں آئے مانو، جو نہیں سمجھ میں آئے نہیں مانو، آدھے اس میں ہو جاؤ آدھے اس میں ہو جاؤ، نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں آتے ہو تو پورے پورے آ جاؤ۔ جب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے جی میں جو کچھ بھی آتا ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس پہ تمہارا حساب کرے گا، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام ہماری طرح معاملہ ان کا نہیں تھا کہ چلو قرآن میں کچھ بھی آیا ہے وہ تو ہماری اپنی مرضی پر ہے، جی میں آئے گا مانیں گے، نہیں جی میں آئے گا نہیں مانیں گے، تو کیا فرق پڑے گا؟ قرآن میں آنے دو، حدیث میں آنے دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جب ہمیں نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے، جو ماننا ہوگا مان لیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے دل میں تو ایسی بات تھی نہیں، وہ تو کہتے تھے ہم سب مانیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے ہے، کہا اے اللہ کے رسول، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، حدیث میں آیا برکو علی رکبہم، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کہا اے رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہم نے سب مان لیا، وہ سب ہمارے بس میں تھی، نماز، روزہ، صدقہ، جہاد، یہ سب ہمارے بس میں تھا، ہم نے مان لیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ دل میں جو باتیں آتی ہیں جس پہ ہمارا اختیار بھی نہیں ہے اس پہ بھی حساب ہوگا، تو یہ بات ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار، زبان سے تم ایسی بات نکال رہے ہو جیسے پچھلی امتیں کہا کرتی تھیں کہ سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن مانیں گے نہیں، سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ خبردار ہے، سمجھ تو ٹھیک ہے، تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، تم کو مشکل لگتی ہے، لیکن ایک ہی بات اپنی زبان سے کہو کہ سمینا و اطعنا، سن لیا اور مانیں گے، سن لیا اور مانیں گے، تاکہ اس کو سب کہتے ہو۔ جب بار بار کہتے رہے اور یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا ہی مطالبہ ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو،
وہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی ہے مطالبہ، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ جو خود اسلام میں ایسا چلنے والا نہیں ہے کہ سنا لیکن مانیں گے نہیں، جتنا سنا ہے سب ماننا پڑے گا، بس ہماری طرف سے رعایت ہے کہ اتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو۔ ہر آدمی سے اس کی طاقت کے مطابق مطالبہ ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں مانگتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو سعید نام ہے ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ابو سعید، تو سوچا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا۔ ابتدا کی بات ہے، صحابہ کی تربیت ایسے کی گئی۔ جب نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا ابو سعید میں نے تم کو آواز دی تھی، تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں کہ تمہیں زندگی دیتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تربیت کی گئی صحابہ کی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب ایک دم طلاق ہو گئی تینوں، تو اب نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ سکنا ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے شوہر کے اوپر، نہ ہی تمہارا خرچہ ہے۔ جب وہ تینوں طلاق دے چکا تو پھر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ تو اپنی عزت گزار لینا تو میرے پاس آنا۔ تو کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور یہ زمانہ تھا کہ شادی بہت آسان تھی، ادھر کوئی عورت خالی نہیں رہتی تھی، ادھر کو طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، فٹافٹ پیغام نکاح آتا تھا۔ آج جو ہے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام شادی بیاہ ہے، سب سے مشکل کام مسلمانوں میں شادی بیاہ ہو گیا، بالکل ہندوؤں کا ایک دم ٹرو کاپی ہے۔ بات چیت چالو ہوگی، منگنی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے شادی بیاہ، پھر اس کے بعد بات کی رسمیں۔ آپ سوچو کتنی فضولیات، دنیا کا سب سے زنا کرنا ایک دم آسان ہے۔ کسی کو بھی زنا کرنا ہو چند روپے خرچہ کرے یا بغیر خرچہ کیے بھی، آج لڑکیوں لڑکوں کا آزادانہ میل ملاپ، کالجوں میں، اسکولوں میں، گھروں میں بھی پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اس بات کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کچھ مطلب نہیں ہے، سب چیز کی آزادی۔ اس زنا کاری بالکل آسان ہے، لیکن اگر شادی کرنا ہے کسی کو اس سالوں ڈھونڈتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، 2500 آدمی سے کہتے ہیں بھائی ذرا کوئی لڑکی دیکھنا، ذرا کوئی لڑکا دیکھنا، مصیبت ہی مصیبت۔ لڑکی کی شادی کرنا تو مصیبت ہی ہے، کیا بڑے ہوں کیا چھوٹے ہوں، سب کے لیے ایک شریف داماد تلاش کرنا، ایک شریف رشتہ تلاش کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ منگنی میں خرچ کرتے ہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل بننے کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ کے آئیڈیل بننے کا معنی کیا ہوا؟ کس صحابی نے 1000 کارڈ چھپوایا یا 1000 آدمیوں کو ہلدی بھیجی؟ کوئی ایک صحابی تو ایسا ہونا چاہیے، لاکھوں صحابہ تھے، 1 لاکھ کے اوپر صحابہ تھے، ان میں سے کوئی ایک تو ایسا نمونہ ملتا، تابعین میں کوئی ایسا نمونہ ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نمونہ پیش کیا ہوتا۔ آج دلہن کے لیے کپڑا، جو غریب آدمی ہے اس کے لیے 10,000 میں کپڑا ہے، اور جو مالدار ہے
اس کے لیے 10-10 لاکھ تک کا کپڑا ہے، صرف شادی میں ایک دن پہنتی ہے دلہن بس۔ یا بتاؤ کہ قوم کی حماقت ہے کہ نہیں؟ فضول خرچی اور بربادی اس امت نے مول لیا ہے اپنے لیے، اور ایک ایک شادی میں کھانے میں اتنا خرچ ہوتا ہے، کئی کئی جگہیں پھینک دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہے، جبکہ بہت سارے مسلمان بھوکے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ پتہ چلا کہ 20-20 لاکھ کی منگنی ہوئی اور نکاح وہ رشتہ ٹوٹ گیا، بات نہیں بن پائی۔ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کتاب و سنت کے ماننے والے، ابھی ویسٹرن یو پی میں ایک نکاح ہوا 2 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کس بات کے مظاہرے؟ آخر انسان کیسی زندگی جی رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کیا پیسے والے لوگ نہیں تھے؟ پیسے والوں کی سوچ کیا تھی صحابہ کے دور میں؟ یہ سوچیے آپ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اتنا سونا ان کے پاس تھا، بہت بڑے تاجر تھے، کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے ان کے رشتے داروں میں بانٹا گیا۔ لیکن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے افطار کے وقت تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی گھر والوں نے آپ رونے سے ہیں، دن بھر کھانا آیا ہے تو رونے لگے؟ کہا کہ دیکھو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے افضل مصعب ابن عمیر تھے، جب ان کا انتقال ہوا اور جب شہید کیے گئے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں میں پھر گھاس رکھ دو۔ اور حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، دنیا کا کچھ فائدہ ان لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ آج جو اتنی نعمتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینے کے بجائے دنیا ہی میں سب دے دیا ہو؟ تو ایسی ان کی سوچ ہوتی، ایسے لوگ فضول خرچی کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا تھا؟ آپ بتائیے کہ حضرت آج جو پیسے والا ہے اس کے گھر کی مثال دی جاتی ہے، اس کے گھر میں 50 لاکھ کا ڈیکوریشن ہوا ہے، دیکھنے والے دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت عثمان کا گھر ایسا تھا؟ حضرت عثمان نے بنگلہ بنایا، حضرت عثمان نے محل بنایا، حضرت عثمان جہاں چلتے تھے ان کی سواری ایسی ہوتی تھی، لیکن تاریخ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مدینے میں بیر روما یہ کنواں ہے، بہت مہنگا یہودی اس کا پانی بیچتا ہے، کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کو خرید کے دے دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان گئے، 35,000 میں خریدا اور کہا اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری مسجد تنگ ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جگہ نہیں ہوتی ہے، بازو کی جگہ کون آدمی خرید کے دے گیا، اس کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ حضرت عثمان گئے، اس کو 25,000 میں خریدا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے دے دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک، غزوہ اسرا میں جو آدمی لشکر تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 300 اونٹنیاں، 300 اونٹ سجے سجائے لا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ 300 آپ سوچیے، 1-2 اونٹ نہیں، 10 اونٹ نہیں، 300 خرید کے لائے اور کھڑا کر دیا، اور 1000 سونے کے سکے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیا۔ آپ اس کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے ماشاء اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کب مالدار تھے؟ جب اسلام لائے ہیں تو مکہ کے مالدار لوگوں میں سے انہوں نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ 6 آدمیوں کو، مسلمانوں کو آزاد کیا انہوں نے۔ کافر جن کو پکڑ پکڑ کے مارتے تھے، ستاتے تھے، اپنے مال سے خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔
مدینہ آئے تو ان کے پیسے سے مسجد کی زمین خریدی گئی، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بڑھ چڑھ کے جتنی طاقت تھی وہ پوری طاقت اور انرجی لگا دی انہوں نے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک بار میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے لاؤ سے مقابلہ کر لیتے ہیں، آج میں آگے بڑھ جانے کا چانس ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ بھی لے کر آئے، میں بھی لے کر آیا، تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، جو کچھ تھا سب لے آیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو کہا کہ میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ارادہ ہی ترک کر دیا کہ ابو بکر سے کبھی مقابلہ کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ابو بکر سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، اتنی دولت، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جس کا میرے اوپر احسان تھا سب کا احسان میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، تو ان کا احسان میں دنیا میں چکا نہیں سکا۔ اتنا مال خرچ کیا، اتنی طاقت لگائی، اتنی توانائی دین کی خدمت کے لیے لگا دی، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن خود اپنی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تمہیں روزے سے کون ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی مریض کو دیکھنے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے کون گیا؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول میں گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ کہا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، کہا کہ آج کسی جنازے کے پیچھے کون چلا، جنازے میں کس نے شرکت کی؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی فرمایا مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ تو وہ خصلتیں ہیں جب کسی آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو سیدھے جنت میں چلا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن کوئی تکبر نہیں ہے، کسی عبادت کے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن آج آپ سوچ لیجئے کہ دین کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، دین کی بنیادی باتیں بھی ہم نہیں جانتے، بنیادی جو بہت بنیادی بات ہے اس کو نہیں جانتے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جمعہ کے آداب کیا ہے۔ ابھی جمعہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اکثر دیکھتا ہوں نوجوان لوگ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے کیا؟ لیکن اس دن جماعت کھڑی ہوگی، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، وضو کرنے نہیں جائیں گے، تو جمعہ ہوا؟ جمعہ میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا سب لوگ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، حالانکہ سب علماء نے اس کو منع کیا ہے، بدعت کہا ہے، مکروہ کہا ہے، لیکن جس کو دیکھو بولتا ہے۔ امام کوئی دعا کرتا ہے زور زور سے آمین بولتے ہیں جمعہ میں، حالانکہ اسی کو جمعہ میں خالی بولنے کا خطیب کو ہے بس، باقی سب کو خاموش سننا ہے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ روز پیش آنے والے جو معاملات ہیں، نماز ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہیں، مسلمان انہیں بنیادی باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ باقی جو باتیں گہرائی کی ہیں، جو باریک ہیں، ان کو کہا جائے گا۔ جب یہ موٹی موٹی باتیں اس کو نہیں معلوم ہے تو جو باریک باتیں ہیں، جو تجارت کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، ان کو کہاں جانے گا؟ اس لیے اس کی زندگی میں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ دین بھی کوئی جاننے کی چیز ہے، کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے اس کو تو محبت پوری دنیا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعیس عبد الدنیا، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، کہ برباد ہو دنیا کا بندہ، برباد ہو درہم کا بندہ، برباد ہو دینار کا بندہ، برباد ہو کپڑے لتے کا بندہ۔
اب دیکھو بندہ ہے یہ، اللہ کے نبی بندہ کہہ رہے ہیں، مال کا بندہ ہو گیا آدمی، اللہ کا بندہ بننے کے بجائے مال کا بندہ بن گیا، کپڑے لتے کا بندہ بن گیا، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے۔ تو بات کہاں چلی تھی؟ بات اس میں چلی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عزت ان کی پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی 3 آدمیوں کا پیغام میرے پاس آیا ہے نکاح کے لیے، 3 آدمیوں کا پیغام۔ ایک تو پیغام ہے معاویہ کا، دوسرا پیغام ہے ابو جہم کا، اور تیسرا پیغام ہے اسامہ بن زید کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ طالب لا مال له، معاویہ فقیر آدمی کے پاس مال نہیں ہے بھائی، اب تم مجھ سے مشورہ کرنے آئی ہو تو مشورہ صحیح دینا چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات بتا دی کہ دیکھو فقیر آدمی ہے، مال نہیں ان کے پاس، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر پائیں گے، اور ابو جہم ضراب للنساء، عورتوں کو بڑا پیٹنے والا آدمی ہے، بہت مارتا پیٹتا ہے، اور اسامہ بن زید یہ تمہارے لیے مناسب رہے۔ لیکن اسامہ کی پرابلم یہ تھی کہ اسامہ ایک تو غلام کے بیٹے تھے، حضرت زید پہ غلامی کا ٹھپا لگ گیا تھا، اور کالے بھی تھے ذرا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے ہاتھ جھٹکا، اسامہ شادی کر لوں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ دیکھو طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی بات مان لینا اور رسول کی بات مان لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہاں ان کو کوئی بات کہنے جا رہا، اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا تو رسول ہی بتا رہے تھے کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہی جو انکار کریں گے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ من یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھلا جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا، کون انکار کرے گا؟ تاکہ بات تمناؤں کی آرزوؤں کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا وہ اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ اس بات کو سمجھو، اس نقطے کو۔ اسی لیے کوئی آدمی یہ کہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا لیکن کیا کرے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، اس میں کام نہیں ہو سکتا ہے، اب بہت بگڑ گیا ہے معاملہ، دین پہ چلیں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی ہے، مشکلات آئیں گی، فلاں ناراض ہو جائے گا، رہنے کو نہیں ملے گا۔ تو جو ایسا سمجھتا ہے ناکامی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ نے ذلت لکھی ہے اور پستی لکھ دی ہے کس کے لیے؟ جو میری بات نہیں مانے گا، جو میری مخالفت کرے گا، اس کے لیے لکھ دیا اللہ تعالیٰ کہ پست ہوگا، ذلیل ہوگا، حقیر ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس کیا کہتی ہیں؟ فتزوجته فاغتبت به، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اور اسامہ سے شادی کر لی تو میری زندگی قابل رشک ہو گئی، زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں مجھے حاصل ہوئی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بزنس کرتے تو اس میں بڑا فائدہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تو ہم رک گئے، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ تھا کہ رسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند، زیادہ نفع بخش ہے۔ تو آپ بتائیے کیا آج کوئی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ
کہ اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جانو، اللہ تعالیٰ کو جاننا بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرتا کیا ہے، اور ہمیشہ ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا 3 آدمیوں کے پاس۔ 3 آدمیوں میں ایک اندھا تھا، ایک جو ہے گنجا تھا، ایک برس کی بیماری کا شکار تھا، سفید داغ والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے یہ کہا تھا کہ جو یہ مانگیں وہ ان کو دے دینا، وہ ان کو مل جائے گا، فکر نہیں ہے، جو جو ان کی مانگ ہو، مال بھی جو مانگے وہ دے دینا۔ تو کسی نے جب اندھے کے پاس گیا، کیا چاہتے ہو؟ کہا بھائی آنکھیں چاہیے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ مال کیا چاہیے؟ فلاں مال چاہیے، وادی بھر بھر کے مل گیا۔ گنجے کے پاس بھی کیا چاہیے؟ بھائی میرا بال آ جائے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ پھر مال کیا چاہیے؟ فلاں مال چاہیے، ٹھیک ہے لے لو۔ پھر اس کے بعد سفید داغ والے کے پاس، یہ تمہیں کیا چاہیے؟ میرا سفید داغ ختم ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے۔ اس کے بعد مال کون سا چاہیے؟ فلاں مال چاہیے، لے لو۔ پھر جب وہ لوگ اپنی زندگی کو سیٹ کر چکے، جب ایک دھرنے میں چلنے لگی، آپ کو یاد ہے کتنے لوگ یہاں بمبئی آئے تھے تو بغیر ٹکٹ کے آئے، لیکن اللہ نے ان کو نواز دیا، سیٹ بن گئے۔ ملک میں کیا حالت تھی، دوسروں کی مزدوری کرتے تھے، یہاں آئے سیٹ بن گئے۔ سیٹ بننے کے بعد انہیں اپنی اوقات یاد رہی۔ اللہ تعالیٰ یہ اوقات یاد دلاتا ہے کہ اپنی اوقات کو یاد رکھو اور دیکھو کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے اوپر والا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ کیا شان میں ہے؟ بادشاہوں کو تخت سے اتارتا ہے اور رعایا کو تخت پہ بیٹھا دیتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلیلوں کو عزت دار کر دیتا ہے، فقیروں کو مالدار کر دیتا ہے، مالداروں کو غریب کر دیتا ہے۔ یہی کرتا رہتا ہے صبح شام۔ کل یوم ہو فی شان۔ کہا کہ پھر فرشتے کو بھیجا، جاؤ ابھی ان کو جانچ لو۔ گیا گنجے کے پاس، بھائی میں تو مسافر ہوں، راستہ کٹ گیا ہے، کچھ دے دو، میرا راستہ آسان ہو جائے۔ کہا دیکھو جس کو اٹھائے وہی منہ چلا آتا ہے، دے دو دے دو۔ اتنے سارے رشتے دار ہیں، حقوق والے ہیں، اس کی شادی کرانا ہے، اس کا فلاں کام کرنا، اس کا گھر بنانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ کہا بھول گیا اپنی اوقات کو، کیسا تھا تو؟ کہا یہ کیا بات کرتے ہو، میں تو باپ دادا سے ایسے چلا آ رہا ہوں۔ کافرن کامل، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پرانی حالت پہ لوٹا دے، اسی حالت پہ چلے آئے۔ پھر اس کے بعد سفید داغ والے کے بھی معاملہ ہی ہوا، لیکن جب اندھے کے پاس گیا تو اندھے کو جب اس نے اپنی بپتا سنائی تو کہا ہاں بھائی میں تو بہت پریشان تھا، اندھا تھا، غریب تھا، اللہ نے مجھے نوازا۔ اس نے شکر گزاری کی، اپنی اوقات کو پہچانا اور کہا کہ تمہاری جو ضرورت ہے لے لو، جاؤ۔ اس نے دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں برکت دے، وہ برکت چل پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کے آزماتا ہے۔ یہ آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے خوب پھیلا کے روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سمیٹ کے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب بن گیا تو اپنے سے بن گیا۔ آپ دیکھو پی ایچ ڈی ہوتا ہے آدمی، سائنس کا ماہر ہوتا ہے، علم کا سمندر ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس دولت آئے، نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی انگوٹھا لگاتا ہے، جب بھی کوئی کہے دستخط کر دو تو انگوٹھا لگاتا ہے۔ ایک سیٹ کو میں نے دیکھا، بہت بڑا سیٹ تھا، وہ حساب لکھتا تھا گولا بنا بنا کے، 10 کا حساب لکھنا اور 10 گولا بنا کے اپنی کاپی میں رکھتا تھا، اس کا اپنا آئیڈیا تھا۔ لیکن دولت کی ریل پہ کہتے کہ بھائی مٹی میں ہاتھ ڈال دو تو سونا ہو جاتا،
ایسا بعضوں کے اوپر اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ سب آزمائش میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے۔ عماد جو اندلس کے بادشاہ تھے، ایک دن یہ عباد ابن کثیر جو اندلس کا بادشاہ تھا، اس کے عورتوں نے ایک دن کہا، بیٹیوں نے، بیوی نے، کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کیچڑ میں چلیں، کیچڑ میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مشت اور عنبر لا کے پورے صحن میں ڈھیر کر دو اور گلاب کا پانی اس پہ ڈال دو، اور دنیا کا جو قیمتی سے قیمتی عطر ہے وہ عطر لا کے ڈال دو، اس کو خوب رو دو یہاں تک کہ وہ کیچڑ کی طرح ہو جائے۔ دنیا کا قیمتی مشک و عنبر لایا گیا، گلاب لایا گیا، عطر لائے گئے اور کیچڑ بنایا گیا پورے صحن میں، اور اس نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں سے کہا چلو جاؤ جاؤ، اور وہ کیچڑ میں اس طرح چل رہی تھی۔ لیکن اسی دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ جب یوسف ابن تاشقین نے حملہ کیا، اس کی حکومت چھین لی، تو انہی عورتوں کو جو کیچڑ میں چلنے کے بجائے مشک و عنبر پہ چل رہی تھی، ان کو سوت کاٹنا پڑا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور سوت کاٹتے کاٹتے اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھانا پورا ہو جائے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مغلوں کی کیا شان تھی، اور جب ان کی عورتیں بھاگتی گئی ہیں تو کوئی بھکمنگل بن گئی، کوئی کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہ گیا۔ یہ سارے حال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدل کے دکھا دیے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت پہ، اپنے علم پہ، اپنے مال پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اور تو دنیا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ کی رسی ڈھیلی ہو جائے، لیکن آخرت میں بہت کڑا حساب ہے، بہت کڑا حساب ہے میرے بھائی۔ اس لیے آخرت کا حساب آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول سے کی نافرمانی اور اللہ سے سرکشی یہ بہت بری چیز ہے۔ آج آپ دیکھو رمضان جاتے ہی مسجدیں خالی ہو گئی، حالانکہ بغیر نماز کے مسلمان کی پہچان ہی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کتنے مسلمان کفر کر رہے ہیں، کتنے مسلمان شرک کر رہے ہیں، کتنے مسلمان بدعتوں میں جی رہے ہیں۔ آخر اللہ کے یہاں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ میں نے یہ حدیث بار بار سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قبر میں سزا ملی 100 کوڑے کی، تو جب وہ رونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 99 معاف کر دو، ایک جو ہے کوڑا لگا دو۔ ایک کوڑا جب لگایا گیا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب ہوش میں آیا تو کہا اللہ تعالیٰ کوڑا تو میں نے کھا لیا، لیکن یہ تو بتایا جائے یہ کوڑا مارا کیوں گیا؟ تو کہا کہ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی اور ایک مظلوم آدمی کے پاس سے تمہارا گزر ہوا، تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو آپ بتاؤ کہ بغیر وضو کے ایک نماز پڑھ لینے پہ اتنی سزا ہے، اور جو پوری نماز غائب کر دے اس کی کتنی سزا ہوگی؟ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب انسان بہت گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کالا کالا مہر لگاتا جاتا ہے، کالی مہر لگتی ہے۔ ایک گناہ ہوا، ایک مہر لگی، توبہ کر لیا تو مل جاتی ہے، نہیں توبہ کیا تو دوسری لگ جاتی ہے، تیسری لگ جاتی ہے، چوتھی لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دل الجھ جاتا ہے۔ جب گھڑا الجھ جائے تو اس میں پانی جائے گا؟ کوئی بات نہیں جائے گی۔ اس لیے کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ جب دل پتھر ہو جاتا ہے تو نصیحت کی بات پہ اثر نہیں کرتی ہے، قرآن حدیث ان باتوں کا اثر نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام دیکھو آپ زندگی کہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے چونک جاتے، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے میں تو منافق ہو گیا۔ کیوں یہ احساس ہوتا تھا؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا۔ جب دل زندہ ہوتا ہے
تو آدمی سوچتا ہے کہ میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی کمزوری تو ہمارے اندر نہیں ہے. اور جب دل پتھر ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی آدمی کوئی فکر نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ مومن کی مثال اور کافر کی، منافق کی مثال ایسی ہے کہ مومن اپنے گناہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ہر دم ایسا لگتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، پہاڑ ابھی گرنے ہی والا ہے اوپر. اور منافق کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ کو ایسے گزار دیتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے کہہ دیا یوں بس، کہا کہ اپنے گناہ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو میرے بھائی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. یہی نمازیں، یہی روزے، یہی زکوٰۃ، یہی اطاعت، یہی فضول خرچی، یہی گناہ، ان سب کے بارے میں حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور جو آدمی ان سے بچ کے نکلے گا وہی بچ پائے گا، باقی نہیں بچ پائیں گے لوگ. جہنم میں جانا پڑے گا، جلنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ایمان اگر پکا ہے کسی دن جنت میں جائے گا، لیکن بہت لمبا جھیلنے کے بعد جائے گا. تو جھیلنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا، ہمیں زور سے مت بولو، دل میں بولو اگر بولنا ہی ہے. اس لیے کہ جمعہ کے دن میں نے آپ کو بتایا کہ خطیب صرف بول سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بات کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غلط کام اگر کر رہا ہے، تم نے اس سے کہہ دیا کہ یہ کام مت کرو، تو بھی جو ہے لغوتا، تم نے اپنا ثواب برباد کر دیا، اپنا جمعہ برباد کر دیا. تو اس لیے کیا ہے، کوئی بات نہیں بولنا ہے، خالی جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیے، کیونکہ خطبہ سننا بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی ہدایت دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں جئیں، ایمان پہ جئیں، تقویٰ پہ جئیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا على من لا نبي بعد. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.